بسم اللہ الرحمن الرحیم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ اور جو شیعہ لوگوں کے جو عوام تھے وہ شیعہ جو عوام تھے ان کی روش وہی بن گئی حدیث قبول کرنے میں کہ جو عام سنی عوام کی روش تھی حدیث قبول کرنے، دونوں قرآن سے فارغ، ٹھیک ہے نا۔ اور اتنے بڑے بلیم ہیں کہ اگر تم قرآن پڑھو گے نا صرف گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اس نے بیچ میں اتنے مثالیں شامل کیے ہوئے ہیں دین میں، اپنی مینوفیکچرڈ مثالیں، کہ اب کہتا ہے اگر یہ اکیلا قرآن پڑھے گا تو گمراہ کیا ہو جائے گا، یعنی جو میں نے بتایا اس سے گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کو اور لگے گا، لہذا پہلے ہی راستہ روک لو۔ توجہ فرمائیں۔ اب مزید امپورٹنٹ بات، یا تو کیا کہہ رہے ہیں قرآن کے بارے میں، شیعہ عوام اور سنی عوام کی روش ایک ہی ہوگی، لفٹ کوئی، حدیث مقدم ہو گئی، احترام میں قرآن مقدم لیکن عمل میں حدیث مقدم۔ پھر فرماتے ہیں حتیٰ کہ عام شیعہ نے اس کام میں اتنا افراط کیا، افراط زیادتی، لمٹس کراس کر گئے، اتنا افراط کیا کہ ایک گروہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ قرآن کے ظواہر، یعنی یہ جو ظاہر قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ حجت ہے ہی نہیں، یہ دلیل ہے ہی نہیں، کیوں؟ ہمیں کیا پتا کیا مراد ہے، ہماری کیا اوقات اتنی بڑی کتاب کو سمجھ سکے، بیڑا گھر کر دیا امت۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک شیعوں کے گروہ نے، یہ اخباری، جن کو اخباری کہتے ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے ظواہر حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ قرآن کا خطاب جو ہے وہ تو ائمہ سے ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو قرآن کہہ رہا ہے اے کافرو، یہ نعوذ باللہ ائمہ سے خطاب ہے۔ منافقوں سے کہہ رہے ہیں اس میں تدبر کرو، یہ ائمہ سے خطاب ہے۔ تو منافقوں سے بھی خطاب کرتا ہے، وہ تو کافروں سے بھی خطاب کرتا ہے، جن کو سمجھ ہی نہیں آنا ان سے خطاب کیا جا سکتا ہے۔ اس قدر احمق ہو گئے، حالانکہ عالموں کی شکل میں تھے۔ عمریں گزار دی قرآن سے دوری کی سزا، وہ جو مشہور شعر ہے نا، خشت اول گر نہد میں عمار کج تا سریا می رود دیوار کج۔ اگر پہلی اینٹ عمارت میں دیوار کی ٹیڑھی رکھ دی جائے، آسمان تک وہ اونچا بڑا عالم بن گیا، لیکن ٹیڑھی اینٹ ٹیڑھا کا ٹیڑھا ہے۔ شروع سے اس کا عقیدہ یہ ہے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ توجہ فرمائیں، کہہ رہے کہ شیعوں کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ قرآن کے ظواہر حجت ہی نہیں ہے، حجت یعنی ہم پر حجت نہیں، ہمارے لیے دلیل ہی نہیں۔ کیا کرو؟ اب اس کے ورد کرو، 70 بار یہ پڑھو، 78 بار وہ پڑھو، اور مرادیں لو اور اولاد نرینہ لو، ہدایت مت لو اس، کیونکہ تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ ایسے ظالم تھے، قائل ہوئے کہ قرآن کے ظواہر حجت نہیں ہے، لیکن دوسری کتابیں مثال کے طور پر مصباح الشریعہ، فقہ الرضا، جامع الاخبار، یہ حجت ہے۔ ان میں جو حدیث آئے گی وہ حجت ہے، یعنی یہ عربی سمجھ آتی ہے، اللہ کو عربی بولنی نہیں آتی تھی، وہ سمجھ نہیں آتی۔ آپ عقل کا اندازہ لگائیں۔ اور پھر اس افراط کو اتنا، اس حد سے بھی انہوں نے آگے بڑھایا اور وہاں پر جا پہنچے کہ کہنے لگے، یہ کہہ دیا، اس بات کے قائل ہو گئے کہ حدیث اگرچہ صریح قرآن کے مخالف ہو تب بھی قرآن کی تفسیر کر سکتی ہے۔ اور کیا اس کا نتیجہ، اس بات کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو آیت کہہ رہی ہو وہاں سے جو بات ہمیں صریح سمجھ آ رہی ہے ہم اس کو نہیں لیں گے، یہ جو اس کی مخالف حدیث آ گئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اس آیت کے نیچے امام نے فرمایا اس کو لے لیں گے، اگرچہ صریح مخالف ہو قرآن کی، لیکن آیت کو نہیں لیں گے۔ اب آپ بتائیں قرآن کے ہاتھ پلے پیچھے کیا بچے؟ جب یہ نظریہ، اور دے رہا بھی کون ہو، یہ عوام کی بات نہیں ہو رہی، یہ عالموں کی بات ہو رہی۔ عوام کو کیا پتا مصباح الشریعہ اور فقہ الرضا اور جامع الاخبار مثلا کس چڑیا کا نام ہے؟
جنہوں نے پڑھی کتابیں انہوں نے کہا قرآن حجت نہیں ہے، یہ کتابیں حجت، ٹھیک ہے. اور پھر علامہ فرماتے ہیں کہ اور یہ جو انہوں نے کی یہ اس بات کی طرح تھی کہ جو اہل سنت کی اکثریت نے کی ہوئی تھی، اور وہ یہ کہ حدیث قرآن کو نسخ کر سکتی ہے. یعنی حدیث آ کر قرآن کے حکم کو کیا کر سکتی ہے؟ منسوخ ہو گئے. حدیث آئی اور وہ قرآن کے مخالف ہے تو کیا کہیں گے؟ پرابلم ہی کوئی نہیں، اس حدیث سے قرآن کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. یعنی ایک چھری شیعوں نے پکڑی، ایک چھری سنیوں نے، دونوں نے مل کے ذبح کیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ مل اپنے آپ کو ذبح کیا. قرآن کو تو کوئی ذبح نہیں کر سکتا، لیکن امت سے قرآن کو لے لیا، امت سے قرآن کو دور کر دیا. اور وہی کام بچے ہیں قرآن کے جو آپ کو معاشروں میں نظر آتا ہے. ابھی کرونا وائرس آیا، سورۃ الفرقان کو لکھ کے پاس رکھو، کیڑے مکوڑے قریب نہیں آئیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اس لیے کتاب بھیجی تھی کہ کیڑے مکوڑے بھگانے ہیں قرآن سے. تم ان ٹوٹکوں پہ عوام کو لگایا ہوا ہے اور یہی یوز قرآن کا بتایا ہوا ہے. یہ کر دو تو یہ ہو جائے گا، کاروبار میں برکت ہو. صرف دنیا پرست ہدایت نہیں لیتے جو خدا دینا چاہتا ہے اس قرآن سے، باقی جو ہے وہ کرتے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو میں آج کی بات کر رہا ہوں نا. میں نے کل ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ سورہ فرقان رکھو. سورہ فرقان میں یہ آیت ہے جس میں رسول پاک کی شکایت ہے کہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا. تو تم قرآن سے دور ہو گئے، کیڑے مکوڑوں سے دور کرنا چاہ رہے ہو قرآن کے ذریعے سے. اور آگے جا کر یہ علامہ طباطبائی بھی یہی بات کر رہے ہیں، یہ جو میں عبارت ان کی پڑھ رہا ہوں. ایک سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو یہ وہی بات ہے کہ جو بہت سارے اہل سنت نے بھی کی، اور وہ یہ کہ حدیث تو قرآن کو نسخ کر سکتی ہے. اور پھر علامہ فرماتے ہیں اور لگتا ایسا ہے کہ جو وہ بات کہ جو دانش مندوں نے، یعنی سمجھ بوجھ رکھنے والوں نے، جو امت اسلام کی قرآن کے بارے میں، روش کے بارے میں جو بعض دانش مندوں نے بات کی ہے، وہ بالکل صحیح بات ہے. پوری امت، شیعہ سنی دونوں. اور وہ بات کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے اہل سنت نے اللہ کی کتاب کو لے لیا اور اطرت رسول اللہ کو چھوڑ دیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ کتاب بھی گئی اور اطرت بھی گئی ان کے ہاتھ سے. اور اسی طرح شیعوں نے اطرت رسول اللہ کو اپنے طور پر اطرت کو لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا، کتاب کو. اور ان کا بھی انجام اینڈ یہ ہوا کہ نہ ان کے ہاتھ سے رسول اللہ کی اطرت بھی چلی گئی، اور اللہ کی کتاب کو تو انہوں نے خود ہی فارغ کر دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مجھ پہ طوفان کھڑا کر دے. تفسیر میزان علامہ محمد حسین طباطبائی فرما رہے ہیں کہ ان کا اینڈ یہ نکلا کہ ان کے ہاتھ سے قرآن بھی گیا اور ان کے ہاتھ سے اہل بیت بھی گئے. جس کے پاس قرآن نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے پاس اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق ہو. اہل بیت کے نام پہ کوئی اور فراڈ اس سے کیا جائے گا، اس لیے کہ ان کی جدائی ممنوع ہے. یہ اکٹھے جنہوں نے الگ الگ کیا ان کا بیڑا غرق ہونا ہے. چاہے کوئی قرآن کا شور مچائے الگ کر کے، چاہے کوئی اہل بیت کا شور مچائے الگ کر کے. توجہ فرما رہے ہیں؟ علامہ فرما رہے ہیں کہ اینڈ یہ نکلا امت اسلام کا کہ ایک نے کہا قرآن اہل بیت کو چھوڑا، ایک نے کہا اہل بیت قرآن کو چھوڑا. اینڈ یہ نکلا کہ نہ ان کے پاس قرآن رہا، نہ ان کے پاس اہل بیت رہے. اور رزلٹ دیکھنا ہو تو آج امت کی رسوائی دیکھ لیں. میں نے عرض کیا کہ کہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں ظلم ہو رہے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ ہیں سارے اپنی دارست میں جنتی. ہر مسلک جنتی ہے اور باقی سارے مسلک اس کے نزدیک دوزخی بھی ہیں. حالانکہ خود دیکھے تو صحیح کہ اللہ نے تو تیری دنیا بھی دوزخ بنا دی ہے. اللہ نے تو تجھے دنیا میں بھی رسوا کر دی ہے، تجھے احساس نہیں ہو رہا. تو سمجھ رہا تیری آخرت میں بڑے وہاں پہ کیک اور پیسٹریاں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں کھلانے کے لیے.